الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے 40 سال مکہ کی زمین پر گزارے، اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے قبل صادق اور امین کے لقب سے ملقب کرتے تھے اور صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہ سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کو دبانے اور روکنے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن خدا کی قدرت ان کی کوششوں کے باوجود بھی اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ تو جب وہ تھک گئے تو ابو جہل جو ان مشرکین اور کفار کا جو ہے وہ سردار تھا، اس نے اپنے ایک دوست جو کہ شام کا حاکم تھا جس کا نام حبیب بن مالک ہے، اس کو ایک خط لکھا جس کی تحریر کچھ یوں تھی کہ ہم نے جب بھی دلیل کے ذریعے ان سے بات کرنا چاہی تو یہ ہم پر غالب آ گئے، تو اس سے قبل کہ ہمارے باپ دادا کا دین ختم ہو جائے تم آ کر ان سے ملو اور بات چیت کرو۔ تو چونکہ وہ حکیم بھی تھا، علاج معالجہ بھی کرتا تھا، اور یہاں یہ بھی مشہور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ یہ مجنون ہے، تو علاج معالجے کے بہانے سے اس کو مکہ میں بلا لیا گیا۔ وہ جب آ گیا، آتے ہی اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں بیمار، تاکہ میں ان کا ہاتھ دیکھ کر جو ہے وہ بیماری بتاؤں اور ان کا علاج کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل نے کہا کہ وہ میرا بھتیجا ہے اور 40 سال تک اس نے مکہ میں زندگی گزاری ہے، ہم بھی اس سے قبل اس کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اب اس نے اعلان نبوت کیا ہے اور اسلام کے سوا سب کو جھوٹا کہتا ہے، اس لیے ہم نے تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے لے چلو وہاں پر تاکہ میں اس سے ملوں اور اس کا علاج کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں نہیں، سوچ لو پہلے تم، کیونکہ جو بھی ان کے پاس گیا ہے پھر واپس لوٹ کر نہیں آیا، پھر ان کی زلفوں کا اسیر بن گیا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے پاس نہیں جاتا، ان کو تم میرے پاس لے آؤ، میں جو ہے وہ ان کی نبض پر ہاتھ رکھوں گا، میں ان کو دیکھوں گا نہیں، میں ان کی نبض پر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ ان کی بیماری کا پتہ چلا لوں گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا ان کی نبض پر ہاتھ کیا رکھے گا، جیسے ہی ان کے مبارک جسم سے تیرا ہاتھ مس ہوگا تو تو بھی انہی کا ہو جائے گا، ذرا سوچ لے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نبض بھی نہیں دیکھتا اور مریض کو بھی نہیں دیکھتا، بس تم اس کو میرے پاس لے آؤ، میں صرف اس کی آنکھیں دیکھ کر یہی بتا دوں گا کہ اس کو کیا مرض ہے اور میں اس کا علاج جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل نے کہا کہ وہ بلال ہیں جو آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہی دیکھا تو وہ ان کے دیوانے ہو گئے۔ اب جو ہے وہ عالم یہ ہے کہ ان کو گرم ریت میں لٹا دیا جاتا ہے اور ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ نہیں چھوڑتے اور اسلام سے ذرا بھی نہیں ہٹتے۔ تو ذرا سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ ان کو ہی یہاں بلا لیتے ہیں اور ان سے آپ بات چیت کر لیں۔
اور اس سے پہلے ابو جہل نے سب سے یہ وعدہ لیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آئیں تو کسی نے ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا اور نہ ہی ان سے کسی نے سلام کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا سلام و قیام سے روکنا یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اور سلام و قیام کرنا یہ عشاقان مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تقسیم ہے خدا کی طرف سے کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو قیام و سلام کے لیے مسرور ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قومی ترانے کے لیے مجبور ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو ابو جہل نے سب سے وعدہ لیا کہ کسی نے کھڑے نہیں ہونا۔ تو لیکن خدا کی شان کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما ہوئے تو ابو جہل جو قیام و سلام سے روک رہا تھا سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا۔ بات چیت کا آغاز ہوا تو حبیب بن مالک نے کہا کہ اے محمد، آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے کچھ معجزے ہوا کرتے ہیں جو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہو آپ نے کیا دیکھنا ہے، جو آپ کہیں گے میں وہ معجزہ آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو چنانچہ اس نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر گھبراہٹ کے فرمایا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو پھر تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا کام کرنے کی جو حامی بن رہا ہے تو یہ شاید میرا کام بھی کر دے گا، تو فوراً اس نے کہا ہاں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن ایک شرط اور بھی ہے۔ اور وہ شرط کیا تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے نہیں بتائی، لیکن اس کے دل میں تھی کہ میری جو اپاہج بیٹی ہے وہ تندرست ہو جائے، جس کا علاج معالجہ کرا کرا کے وہ تھک چکا تھا۔ تو اس کے دل میں یہی خواہش تھی کہ میری بیٹی بھی ان کے کہنے پر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو اس نے یہ دل میں رکھا کہ ایک شرط اور بھی ہے، اگر وہ شرط بھی پوری کر دیں تو پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ابی قبیس پر تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی انگلی مبارک کا اشارہ کیا تو اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اعلی حضرت نے کیا خوب کہا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ انگلی کا کمال ہے تو ہاتھ کا کیا کمال ہوگا، پورے بازو کی کیا طاقت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود کی کیا طاقت ہوگی۔ تو یہ انگلی کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، آپ کی انگلی مبارک کا اشارہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے
ٹکڑے ہو گئے تو حبیب بن مالک نے کہا کہ ایک میری اور شرط بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تیری بیٹی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. سبحان اللہ، کتنا عظیم نبی ہے کہ اس نے ابھی تک آپ کو سوال بتایا ہی نہیں، اپنا مسئلہ بتایا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مسئلہ حل کر کے بتا دیا کہ تیرا مسئلہ حل ہو چکا ہے. مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر حبیب بن مالک جو ہے وہ کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مکہ والو گواہ ہو جاؤ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، کیونکہ ایمان کے بعد کفر نہیں ہوا کرتا. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل دیکھ لی ہے، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور میری اپاہج بیٹی کا مکہ کی زمین پر بیٹھ کر علاج کر دیا ہے، تو یقیناً یہ رب کا سچا رسول ہے. تو حبیب بن مالک جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں، شام میں پہنچتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی میں دروازے کی دستک دی اور دروازے سے وہی میری اپاہج بیٹی جو چل پھر نہیں سکتی تھی، صرف گوشت کا لوتھڑا بن کر اور بستر پر پڑی تھی، وہی بیٹی چل کر آئی اور اس نے دروازہ کھولا اور کلمے کی صدائیں لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا جان مبارک ہو وہ ہستی جس نے آپ کو مکہ کی زمین پر کلمہ پڑھایا ہے، اسی ہستی نے مجھے یہاں آ کر کلمہ بھی پڑھا دیا ہے اور مجھے شفا یاب بھی کر دیا ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جس نے باپ کے کوڑ کو بھی دور کیا، اندر کے کوڑ کو دور کیا، اندر کی بیماری کو دور کیا اور اس کے سینے کو مدینہ بنا دیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور بیٹی کو بیک وقت ایک ہی وقت میں باپ اور بیٹی دونوں پر کرم کر دیا، اس کی اپاہج کو ختم کر دیا، اس کی ظاہری بیماری کو بھی دور کر دیا، باطنی بیماری کو بھی دور کر دیا. دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے.